اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 تک ہم نے کور کر لیا تھا لاسٹ ٹائم پہ، اور جو واقعات ہے وہ کچھ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی مصر سے، اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ ہم نے یعنی واضح طور پہ کلیئر کر دیا تھا، تو ابھی ریپیٹیشن کا موقع یہاں نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا تھا، خطا یعنی غلطی سے قتل ان سے ہو گیا تھا، اور اس کا جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹیلز تھی وہ بیان کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے جو کہ قوم فرعون سے جس کا تعلق تھا، اس نے آ کے خبر دی کہ فرعون اور اس کے جو ملا ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، ایلیٹ ہیں فرعون کے، پولیٹیکل ایلیٹ، وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں موسیٰ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس قتل کے بدلے جو آپ نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام سے قتل جو ہے غلطی سے ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس سے توبہ بھی کر لی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے سجیشن یہ دیا کہ آپ جو ہے شہر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس سجیشن کو مانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر سے نکل گئے۔ اور آپ مصر کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مصر جو ہے وہ جو ایجپٹ ہے وہ اس کی باؤنڈریز کس سے اٹیچڈ ہے؟ باؤنڈریز اس کی اٹیچڈ ہے ماڈرن ڈے اسرائیل، جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، فلسطین جس کو کہہ لیجیے، فلسطین ہے، اور پھر یعنی وہ گریٹر سیریا جو ہے جس کا پارٹ فلسطین خود تھا۔ تو آپ اب کی ماڈرن کنٹیکسٹ میں اگر سمجھیں تو یعنی باؤنڈریز اٹیچ ہیں ایجپٹ کی اسرائیل سے، پھر اسرائیل کے بعد فلسطین، پھر جارڈن ہے نا، پھر ایک سائڈ لبنان ہے نا، اور پھر سیریا۔ تو یہ میپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور سیریا کے بغل میں پھر عراق۔ تو یہ میپ جو ہے ذرا ذہن میں رکھیں تو یعنی ابھی بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس ہجرت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے جو ہے وہ مصر میں ہی رہے تھے، اور مصر سے باہر ان کا سفر نہیں ہوا تھا۔ مصر خود ایک بہت بڑی کنٹری ہے، تو مصر سے باہر ان کا سفر نہیں ہوا تھا۔ تو وہ اور پلس یہ کہ گلوبلائزیشن کا دور نہیں تھا، تو نہ میپ تھا نہ کمپس تھا ان کے پاس، تو ہجرت کرتے تو کہاں کی کرتے ہے نا، تو راستوں کی بھی واقفیت نہیں تھی۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس جگہ سے نکلے ہیں، اور ان کا ارادہ تھا مدائن ایک جگہ ہے، مدائن ایک جگہ ہے، وہاں جانے کا ارادہ تھا، جو کہ سیریا کے اندر ایک بستی ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے کہہ لیجیے، وہ اس زمانے میں تھا۔ تو وہاں جانے کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب ہم آیت آگے کی پڑھتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے مدائن کی طرف کیا، مدائن کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اس کی طرف نکل گیا، قال عسیٰ، تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے امید ہے، ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب جو ہے مجھے سیدھے راستے کی، صحیح راستے کی جو ہے نشاندہی کر دے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے کی واقفیت نہیں تھی۔ عام طور پہ سواء السبیل جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے، اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا کنسرن تھا، وہ اپنی جان بچانی تھی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر نہیں بنے تھے، تو یعنی شرافت اور ایمان اور تقوی وغیرہ تو تھا ہی ان کے اندر، لیکن ابھی جو وہ سواء السبیل کی بات کر رہے ہیں، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس بستی کی طرف جانے کا وہ ارادہ کر رہے تھے تاکہ فرعون کی جو سلطنت ہے اس سے باہر نکل جائیں، اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کی نشاندہی کر دے، لہٰذا اللہ پہ توکل کر کے انہوں نے جو ہے وہ قدم آگے بڑھایا۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک پوائنٹ نقل کرتا چلوں کہ جہاں اسلام میں پریپریشن پہ بہت زور دیا گیا ہے، خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جو ہجرت کا واقعہ سیرت کے اندر پڑھیں گے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پریکاشنس لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کی. آپ نے جو ہے وہ ایسا یعنی کہہ لیجیے کہ نیوٹرل بندہ ہائر کیا. پھر آپ نے جو ہے وہ پاتھ وے ڈیسائیڈ کیا، ایسا پاتھ وے کہ جو لمبا پڑے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے دشمن کے نگاہ سے اوجھل رہے معاملہ. پھر ایک ڈائریکشن میں آپ ٹریول کرتے تھے اور پھر یو ٹرن لے کے دوسرے ڈائریکشن میں جایا کرتے تھے اکثر جب آپ جنگوں کا سفر کرتے تھے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ جب انسان کی قدرت میں کوئی چیز ہو تو اس کو اپنے تئیں بہترین پلاننگ کرنی چاہیے. لیکن پلاننگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پہ خوف اور اینگزائٹی کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. لہٰذا اپنے طور پہ آپ نے پلاننگ کر لی، اب آپ نے چونکہ اپنا کام کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے تھے. لہٰذا اس میں ایک بہت خوبصورت بیلنس کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے طور پہ پلاننگ صحیح طریقے سے کرے، عقل مندی کے ذریعے کرے، اور پھر جب ایک بار وہ پلاننگ ایگزیکیوشن کے فیز میں آ جائے تو پھر اس کے اندر تردد اور پریشانی اور بے چینی اور اینگزائٹی وغیرہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک خاص پہلو ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس سے ایک اور ایگزامپل ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب انسان کے پاس کوئی پلاننگ کے چانسز ہی نہیں ہو، امیجیٹ ایکشن آپ کو لینا، مثال کے طور پہ ابھی آپ کو شہر چھوڑنا ہے، آپ کو اپنا دین بچانا ہے، آپ کو اپنی جان بچانی ہے، اس موقع پہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پلاننگ کا کوئی آپشن ہی نہیں. جب آپ کے پاس پلاننگ کا آپشن نہیں ہو تو اس موقع پہ پھر یہ ہے کہ پلاننگ پرائیورٹی نہیں ہے، ایکشن پرائیورٹی ہے. پھر سمجھ لیجئے بات کو کہ میں ایسی بات اس صورت کے لیے کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس پلاننگ کا وقت نہیں ہو، آپ کے پاس پلاننگ کے وسائل نہیں ہو، تو پھر یہی کہ اللہ پہ توکل کر کے بالکل بغیر پلاننگ کے بھی ایکشن لے لینا چاہیے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم اور آپ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا الحمدللہ کہ جب صورتحال اتنی ڈائر ہو، اتنی زیادہ ہنگامی صورتحال ہو کہ ہمیں فوراً ایکشن لینا ہو. تو جب بھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اور عام طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے، تو انسان کو پلاننگ پہ توجہ دینی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم سیرت پڑھیں گے، اور عنقریب ہم ایک سیرت کی سیریز اسٹارٹ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر، تو آج انشاءاللہ درس کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے، تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اس پہلو پہ خاص توجہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی جو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی اللہ پہ توکل کا ایک بوگس تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ویسا نہیں تھا معاملہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ذہین، بہترین ملٹری کمانڈر، بہترین پولیٹیکل لیڈر، اور بہترین یعنی جو بھی آپ یعنی ایز اے ہسبینڈ بھی، ایز اے سن بھی، ایز اے فادر بھی، یعنی جو بھی انسان کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں بہترین سے بہترین تھے. اور پھر جب یہ کام آپ نے کیا ہے تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی بے چینی آپ نے محسوس نہیں کی. اب یہ نہیں کہ انسان نے پلاننگ کر لی تو اس کے بعد ہی بے چین ہو رہا ہے، تب وہاں پہ اللہ پہ توکل کا اصل ایلیمنٹ ہے کہ اب ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب جو کام بچا ہے وہ اللہ کا ہے نا. تو توکل کے اس ایلیمنٹ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایکسیپشنل چیز بھی سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ دین کو ہم کو مجموعی طور پہ سمجھنا ہے، ایک ایسپیکٹ کو نہیں سمجھنا. جہاں پلاننگ بہت اہم ہے دین کے اندر، وہاں جب کبھی ایسی صورتحال آ جائے، ہنگامی خیز صورتحال جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی والی سچویشن آ جائے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے نا کہ وہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے جب مدائن کا رخ کیا تو یہ دعا کی، ربی ان یہدینی، مجھے اپنے رب سے آسا، مجھے اپنے رب سے امید ہے، ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب جو ہے مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا، اپنی جگہ پہ پہنچا دے گا. ولما ورد ماء مدین، اب اللہ تعالیٰ نے اس پورے سفر کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں نہیں کیا ہے، لیکن آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تو ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا راستے میں. تو وہ جو پیڑ پودے کے پتے ہوتے ہیں نا، یا فصل کے پتے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی بھوک لگتی، جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی تو وہ پتے توڑ کے کھا لیا کرتے تھے. اور اس سے ایک ضمناً ایک فقہی پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان جب سفر کر رہا ہو تو عام راستوں پہ جو پیڑ پودے لگے ہوں اس کے پھل کھا سکتا ہے اگر اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ حرام نہیں ہوتا. حرام تب ہوگا جب کسی کی مالیت ہو اس پھل پہ، یعنی کسی نے باؤنڈری بنا رکھی ہے، اب ایک باؤنڈری کا باغ ہے جس میں باؤنڈری لگا رکھی ہے اس نے چچری سے یا کسی بھی چیز سے، اب اس باؤنڈری میں آپ گھس کے اگر کھاتے ہیں تو پھر وہ حرام ہو جائے. لیکن عام راستوں پہ اگر کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی پھل اگ رہا ہے، اس کو آپ اگر بھوک محسوس کرتے ہیں راستے میں تو کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے اسلام کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی روش رہی ہے کہ وہ جب راستے میں سفر کر رہے تھے تو پیڑ کے پتے اور کوئی پھول، کبھی فصل کے کچھ یعنی جو الگ سے جو یعنی گرین یہ ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں، اس کو کھاتے ہوئے سفر کر رہے تھے، لہٰذا کمزوری آپ پہ بہت غالب آ گئی تھی. پھر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بڑی مضبوط بھی تھی، آپ فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، تو آپ پہ جو بھی کمزوری آئی ہے وہ کمزوری ایسی نہیں تھی کہ وہ یعنی ہمارے جیسا بے بس کر دے ان کو، وہ تب بھی بہت مضبوط تھے.
تو موسیٰ علیہ السلام جب مدائن پہنچے ہیں، اب اللہ نے اس کے آگے کی تصویر بیان کی ہے یہاں، کہ جب وہ مدائن کے پانی کے مقام پہ پہنچے ہیں، اب کوئی کنواں رہا ہوگا، ہر پہلے زمانے میں، پہلے بستیوں میں کیا ہوتا تھا کہ بستی کے سینٹر میں ایک بڑا سا کنواں ہوتا تھا، اور اس سے لوگ جو ہے پانی نکالا کرتے تھے، اور کنواں وغیرہ کا اور واٹر سورسز کے بارے میں خاص چیز سمجھ لیجیے کہ اگر وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ پیور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ریگولر بیسس پہ پانی نکال رہے ہیں کسی نہر سے، اور کسی نہر تو خیر ایسے ہی فلوئنگ ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ریگولر بیسس پہ آپ یعنی پانی اس کا یوز کر رہے ہیں کنواں کا، تو وہ پھر صحیح ہوتا ہے پانی. اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ وہ یوز ٹو نہیں ہے اس طرح کے پانی پینے کے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان کر جائے، لیکن اس زمانے میں نقصان نہیں کرتا تھا. تو اور اگر کنواں چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو یوز نہ کیا جائے، تو پھر اس کا پانی خراب ہو جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں بستی کے سینٹر میں کنواں ہوا کرتے تھے، تو وہ حضرت موسیٰ جب مدائن کے کنویں پہ پہنچے ہیں، تو وجد علیہ امۃ من الناس، تو لوگوں کے ایک یعنی گروہ کو کنویں کے اوپر دیکھا ہے، یسقون، جو اپنے اپنے یعنی جو پانی پلا رہے تھے اپنے چاروں کو، یعنی وہ چرواہوں کا ایک گروہ تھا جو اس کنویں پہ پانی پلا رہا تھا. فوجد من دونہم امرتین، اور اسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پھر دو عورتوں کو دیکھا ہے جو پانی جو سائیڈ میں کھڑی ہو کے ویٹ کر رہی تھی. یعنی تصویر کچھ یوں بنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب سینٹرل ویل کے پاس پہنچے ہیں، تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں جو ہیں بغل میں کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو؟ ٹھیک ہے، ان دو عورتوں سے. قالتا، تو ان دونوں نے فرمایا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ لوگ جتنے یہ یعنی مویشی کو پانی نہ پلا دیں، یہ شیفرڈز جتنے ہیں، یہ جو چرواہے ہیں، جب تک اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا دیں ہم نہیں پلا سکتے. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، لہٰذا جو ہے مجبوری میں ہمیں ہی آنا پڑتا ہے. اب یوں سمجھ لیجیے، تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہاں پہ واضح ہوا، کہ آپ کے اس پہلو کو جیسا میں شروع سے ہی زور دیتا آیا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائنامزم تھا. آپ یعنی عام طور پہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی کچھ بھی غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کسی کو مجبوری اور پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، کسی کو کسی سچویشن میں دیکھ رہے ہیں، دور سے کھڑے ہو کے سمپیتھی دے لیتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں ایکشن میں نہیں آتے، جا کے ہیلپ نہیں کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، پھر جھگڑوں کو سلجھانے کا معاملہ سے جو ہے وہ کتراتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ وہ کبھی بھی ایسی سچویشن میں جو ہے خاموش نہیں بیٹھتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں بیچاری مجبور ہیں اور سائڈ میں کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا پا رہی، تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک رحم کا مادہ جاگا، اور آپ نے جو ہے جا کے ان دو عورتوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ الگ کیوں کھڑی ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام اتنے لمبے سفر سے آئے تھے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تھکے ہوئے تھے بہت، تو چاہیے تھا ان کو کہ وہ آرام کر لیتے وہاں پہ، ہے نا. لیکن اس وقت بھی ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ متحرک تھا، وہ فوراً گئے ان دونوں کی مدد کے لیے. ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ مدد کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی زیادہ مؤدبانہ تھا، بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی شریفانہ طریقہ تھا. عورتوں سے بات کرنے کا جو ایک شریفانہ طریقہ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ تھا، اور پھر جو ایک شریفانہ طریقہ ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اس سے بھی زیادہ معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے کو جب کسی عورت سے بات کرتے تھے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نیچے نگاہ رکھتے تھے، اور یہ بہت شریف انسان کی پہچان ہوتی ہے. اور ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں کسی قسم کی کمی تھی، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو وہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے، لیکن یعنی موسیٰ علیہ السلام شخصیت کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، اسٹرینگتھ کے اعتبار سے بہت مضبوط، بہت قداور شخصیت تھے. اب بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ میسکولینٹی کے ڈیفینیشن تھے موسیٰ علیہ السلام. اس کے باوجود جو ہے آپ کے اندر ایک ہمبلنس تھی. آپ نے جو ہے وہ نگاہ نیچی کر کے ان دو عورتوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تم دونوں کیوں الگ کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ لوگ نہیں پلا لیتے تب تک ہم نہیں پلا سکتے. اس کی ایک فطری وجہ تو یہ ہے کہ عورتیں ظاہر ہے کہ اب وہ مردوں کے بیچ میں گھس گھس کے اگر وہ اس طرح سے وہ کریں گی تو دو چیزیں ہوں گی، دو پرابلم ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ یعنی پردے کا معاملہ نہیں رہ پائے گا. دوسری چیز یہ کہ جب مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پہ یعنی دھکا وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو دیٹ از ناٹ ویری شریفانہ. تو اس وجہ سے بھی وہ دو عورتیں سائڈ میں کھڑی تھیں اور کسی شریف گھر سے ہی لگ رہی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی مدد کی، اور وہ پانی جو ہے موسیٰ علیہ السلام خود اندر گئے اور پھر پانی کھینچ کے لائے اور ان دو عورتوں کے مویشیوں کو پلا دیا، اور ان دونوں کے ڈولز جو تھے ان کو بھر دیے. تو اور پھر ان دو عورتوں نے ایک ایکسکیوز بھی سامنے رکھا کہ اصل میں ہمارا شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا، ہمارے ابو جو ہیں، ہمارے والد صاحب جو ہیں بڑے بوڑھے ہیں، تو ہم یعنی کوئی آپشن نہیں، ہمیں ہی کام کرنا پڑ رہا ہے. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جو یعنی جو بھی ان کے برتن تھے اور جو ان کے مویشی تھے ان کو پانی وغیرہ پلا دیا. ثم تولی الی الظل،
اور پھر واپس لوٹ آئے پیڑ کے سائے میں، یعنی سائے کی طرف واپس لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں بھی ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ ان کی مدد کرنے کے بعد وہیں پہ ڈسکشن کیری فارورڈ کیا اور پھر ان کے بارے میں پوچھنے لگے، یا کسی بھی طرح سے جو کنورسیشن کو کیری فارورڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سائڈ آ گئے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ میں اس تمام خیر کا جو بھی تو مجھ پہ ابھی نازل کرے، جو بھی خیر اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ اس سے مومن کی ایک شان بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مومن لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری بیان نہیں کرتا، اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ایک بہت مشہور یعنی سیریا کے شیخ تھے جن کا بھی انتقال ہوا ہے اور قرآن کے بڑے مفسر تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی تکلیفوں کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بہت مضبوط رہتے ہیں، اور یہی رہنا چاہیے۔ مومن کا طریقہ یہ کہ لوگوں کے سامنے مضبوط رہے، لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی پریشانیاں زیادہ بیان نہ کرے، انلیس کی بہت ضروری ہو جائے، یہ جائز ہے، پریشانی بیان کرنا اور ضرورت سیکھ کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ عام طریقہ یہ رہے گا، عام اصول یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے زیادہ پریشانی اپنی بار بار بیان نہ کی جائے، اللہ کے سامنے بیان کی جائے۔ جیسا کہ بعض تابعین کا قول ہے کہ انسان جو ہے بڑا ہی بیوقوف مخلوق ہے کہ لوگوں کے سامنے تکلیف بیان کرتا رہتا ہے، اپنی تکلیفیں جو ہے 10 جگہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور لوگ اس کی تکلیف پہ ہنستے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ رحم بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچاتے، کچھ لوگ جو ہیں اس کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرتا تو اللہ اس کی کمزوری کو ڈھانک بھی دیتا، اللہ اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا، اور پھر اللہ اس سے اپنے قریب بھی کر لیتا۔ تو یہ عام اصول ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے سامنے بندہ جو ہے اپنی تکلیف بیان کرے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا کچھ بھی بیان نہ کیا، بلکہ ان کی مدد کر کے واپس یعنی سائے کی طرف آگے، اور اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں ان تمام خیر کا محتاج ہوں جو تو مجھ پہ نازل کرے اس وقت۔ اس میں ان کی انکساری کا بھی ایک یعنی ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود قدرت و طاقت و قوت کے، ان کو اپنی قوت پہ گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ ہر موقع پہ یہ کہتے تھے اللہ کوئی بھی خیر اگر تو اپنی طرف سے نازل کرے گا تو میں ان تمام خیر کا محتاج ہوں۔ یعنی بندہ اپنی محتاجی کا اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہونے کا جو اقرار کرتا ہے نا، یہ اس کی بندگی کی معراج ہے۔ گویا کہ بندہ اگر اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میرے اندر طاقت و صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر قدرت نہیں ہے، گویا یہ اصل میں بندہ ہو، یعنی ہر چیز کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چاقو اگر آپ نے خریدا، اگر وہ کسی چیز کو کٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ چاقو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ کاٹنا ایک بری چیز ہے، اگر آپ اسی کاٹنے کو کسی انسان کے اوپر یوز کریں تو ایک بری بات ہے، لیکن چاقو کا حسن اپنے آپ میں کاٹنا ہے، کانٹے کا حسن جو ہے وہ نکیلا ہونا ہے، کانٹا اگر نکیلا نہیں ہو تو کانٹے کا پرپز فلفل نہیں ہوگا، اگرچہ یہ بظاہر ہمیں لگتی ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، یعنی کسی کو کاٹنا یا کسی کو گڑانا کانٹے کے ذریعے یہ بری چیزیں ہیں، لیکن اپنے آپ میں ان کی تخلیق جس پرپز کے لیے ہوئی ہے، اگر وہ پرپز فلفل نہیں ہو رہا تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر حسن موجود نہیں ہے۔ گویا کانٹے کا حسن جو ہے وہ چبھانا ہے، چاقو کا حسن جو ہے وہ کاٹنا ہے۔ اپنے آپ میں یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ منفی ہوں، لیکن جب ان کو اس صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ان کا حسن جو ہے وہ یعنی گڑانا اور کاٹنا ہی ہے۔ اسی طرح پھول کا حسن جو ہے اس کی اچھی خوشبو اور اچھا رنگ ہے۔ تو یہ چیز مد نظر اگر رکھی جائے تو بندے کی جو ہے ابدیت کا سب سے اونچا مقام جو ہے، ابدیت کی معراج جو ہے، بندہ ہونے کی جو سب سے اونچا مقام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بے بسی کا اقرار اللہ رب العالمین کے سامنے کرے، اور یہی کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور یہ چیز اللہ کو محبوب ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی شرم اور عار اور یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عین فخر کا مقام ہے کہ بندہ اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہی ہے سب کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، اور اللہ نے اس کو یعنی ایک اچھے کانٹیکسٹ میں نقل کیا ہے کہ اے اللہ میں محتاج ہوں ان تمام خیر کا جو تو مجھ پہ نازل کرے۔ آگے ہم ایک چیز اور دیکھیں گے اس صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب خیر نازل کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے، اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جاب لیس انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کر دے، میرے پیسے کا معاملہ اچھا کر دے، میرے رزق میں فراغت کر دے۔ اب ہو سکتا ہے اگلے دن اس کے پاس کوئی جاننے والا انسان آئے اور کہے کہ یار بھائی فلاں جگہ فارم بھر دو، جاب کا اپلیکیشن نکلا ہوا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ یہ عین اللہ کی مدد ہے کہ اس کے لیے کسی نے بتا دیا کہ جاب کا اپلیکیشن نکلا ہوا ہے، تم اس کو بھر دو اور یعنی جاب حاصل کر لو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسائل کے ذریعے مدد کرتا ہے عام طور پہ دنیا کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام کی مدد جو ہے وہ عام حالات سے ہٹ کے بھی کر دی جاتی ہے، عام قانون سے ہٹ کے بھی کر دی جاتی ہے،
لیکن عام قاعدہ عام انسانوں کے ساتھ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جو ہے وسائل کے ذریعے، یعنی کوئی شخص اگر رزق کی فراوانی کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جاب کا انتظام کر دے. کوئی شخص جو ہے وہ صحت کی اس کی بات کر رہا ہے، یعنی صحت کی دعا مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایکسرسائز کرنے کی، پراپر لائف اسٹائل فالو کرنے کی توفیق دے دے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں. آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے پلاننگ سے کیا، یا آپ نے اپنی یعنی دنیاوی وسائل جو ہے اپنے آپ میں فاعل حقیقی نہیں ہے. فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، وسائل کو اللہ تعالیٰ تابع کرتا ہے اپنی مرضی کو. تو اب ہم آگے یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اس کی تعبیر اور اس کا پورا ہونا کیسے ہوا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اب فجاعت ہو احداہما، اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک، اب موسیٰ علیہ السلام آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں. یہ دو لڑکیاں جب ظاہر اپنے گھر واپس پہنچی تو عام معمول سے پہلے پہنچ گئیں. عام طور پہ جب ان کو جتنا وقت لگتا تھا اس سے بہت کم وقت میں آج پہنچ گئیں. تو اب ان کے ابا نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ کیا معاملہ ہوا، آج اتنی جلدی آ گئی. تو اب یہ واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے. اب یہ آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، یا احادیث میں پڑھیں گے تو وہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو. لیکن قرآن جو ہے وہ یعنی بریف انداز ہوتا ہے قرآن کا، اس لیے تفاسیر کی مدد لینی پڑتی ہے بعض دفعہ. مقصد قرآن کا سٹوری بیان کرنا نہیں ہوتا، ہدایت ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ہے بعض ٹریویل ڈیٹیلز بیان نہیں کی جاتی. تو اب یہ دو عورتیں جب گھر پہنچی ہوں گی، یہ معاملہ ہوا ہوگا، تو والد صاحب کے سامنے ان دو عورتوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہوگا کہ ایسے ایسے شخص ہیں. اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کی نگاہ سے ان عورتوں نے بھانپ لیا ہوگا کہ یہ کوئی بہت ہی شریف انسان ہے، بہت ہی اللہ والا کوئی انسان ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس چیز کی سمجھ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے کردار کے اعتبار سے کتنا شریف ہے. یعنی اس کانٹیکس میں خالص میل فیمیل انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں. میل فیمیل انٹریکشن میں عورتوں کے اندر زیادہ سمجھ ہوتی ہے، وہ کسی شخص کو جج کر پاتی ہیں کہ وہ یعنی یہ شخص جو ہے نیک ہے، اس کی طبیعت میں شرافت ہے. باقی معاملات میں ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پائیں، لیکن اس معاملے میں وہ مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں. تو ان عورتوں نے بھانپا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کو، اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایسا ایسے شریف انسان ہے، بڑا یعنی سمجھدار قسم کا ہے. تو والد نے جو ہے واپس بھیجا ایک بیٹی کو کہ جاؤ اس شخص کو بلا کے لے آؤ. تو اب یہ بلانے جب آئی ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. فجاءت ہو احداہما، ان دونوں میں سب جب ایک عورت جو ہے ان کے پاس آتی ہے، تمشی علی استحیاء، اس حالت میں چلتی ہوئی آتی ہے کہ وہ یعنی شرم کا مادہ جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کے آتی ہیں. گویا کہ شرم ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو لائٹ میں یہاں بیان کیا. اس لڑکی کی یہ صفت کہ وہ شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے، یہ گویا ایک اچھی چیز ہے، جس کو آج کے ماڈرن کونوٹیشن میں شرم کو جو ایک بری چیز مانی گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرم جو ہے، حیا جو ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بڑی مشہور حدیث موجود ہے غالباً بخاری میں، اور منتخب حدیث میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اگر آپ جو ہے چھوٹے ذخیرے میں چیک کرنے کی کوشش کریں، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا پارٹ ہے، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو حیا ایک اچھی چیز ہے، شرم جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. اور یہاں یہ عورت جب شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے تو اللہ نے اس چیز کو، اس حال کو بیان کیا ہے قرآن کے اندر ایک پازیٹیو لائٹ میں. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شرم جو ہے بالعموم سب کے لیے اچھی چیز ہے، عورت کے لیے خصوصاً یہ زیادہ اچھی چیز. قالت، تو اس عورت نے کہا، ان ابی یدعوک، کہ ہمارے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک، تاکہ آپ کو جزا دیں، یعنی آپ کو یعنی کچھ اجرت دیں، کچھ پیسہ دیں، اجر ما سقیت لنا، اس بات کے بدلے کہ آپ نے جو ہماری یعنی مویشیوں کو اور ہمارے پاٹس وغیرہ فل کر دی اور ہمیں پانی کا انتظام جو آپ نے کر دیا ہے، اس کے بدلے ہمارے والد صاحب آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں. فلما جاءہ، تو جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اب ان کے والد کے پاس پہنچے ہیں، اب گھر پہنچ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے گھر، اور وہ جو شیخن کبیر بوڑھے ایک مرد ہیں جو ان دونوں والد کے باپ ہیں، ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں. وجاءہ وقص علیہ القصص. اب یہاں پہ اس بات کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے والد سے بات کی تو محسوس کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ جو والد صاحب ہیں، یہ جو ابا ہیں، یہ کوئی نیک شخصیت ہیں، یہ کوئی بڑے عالم شخصیت ہیں، کوئی بزرگی والی شخصیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی بہت بزرگی قسم، جن لوگوں کے اندر بزرگی ہوتی ہے، کسی شخص کے اندر اگر بزرگی ہو، عقل مندی ہو، نیکی ہو، شرافت ہو، تو ہم محسوس کر لیتے ہیں. اور ہم سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا سینس ہوتا ہے اس معاملے میں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام چونکہ دین فطرت پہ قائم تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو شخص ہیں یہ کوئی بڑے نیک اور سمجھدار قسم کے انسان. جب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت راغب ہو گئی ان کے ابا کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اب ان کو میں اپنا قصہ بتا دوں، اپنی ساری اسٹوری بتا دوں. وقص علیہ القصص،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام قصے جو ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جو بھی فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور جو یعنی ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا اس کا، اور پوری سچویشن جو ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں اس کی پوری تفصیلی کیفیت، جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بیان کر دی۔ تو اب یہ جو شخص تھے انہوں نے سچویشن کو سمجھا اور کہا قال لا تخف، اس نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ جو ہیں وہ نجات پا چکے ہیں، ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ گویا کہ وہ عالم شخص تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرعونی حکومت کی باؤنڈری کہاں تک ہے، لہٰذا انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے اس قوم کی، فرعون کی سلطنت سے باہر آ چکے ہیں، اور اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ بے خوف ہو کر ہمارے یہاں رہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے، اگلی آیت سنیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو بوڑھے شخص ہیں، ابا ہیں ان دو عورتوں کی، ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ تو ایک بیٹی نے، قالت احداہما، ان دو بیٹیاں جو تھیں وہ دو عورتیں تھیں، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے ہمارے والد صاحب، آپ اس شخص کو اجرت پہ رکھ لیجیے۔ یعنی اب ان لوگوں نے، یعنی ان کے والد صاحب بھی بہت امپریس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے، خود یہ دو عورتیں بھی جیسا کہ تفاصیر میں کہ بہت متاثر ہوئیں غالب۔ اور اس قسم کی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے متاثر ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے، اور خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت میں بہت جاذبیت ہوتی ہے، بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی خوبیوں کو پہچانا اور کہا کہ اے ابا، آپ اس شخص کو جو ہے وہ اجرت پہ رکھ لیجیے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو ایک میسکولین ہینڈ چاہیے تھا، سارا گھر کا کام ہے، کھیت وغیرہ کا کام ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو سنبھالنے کے لیے ایک مرد ان کو چاہیے تھا۔ تو یہ آلریڈی اس کے تلاش میں تھے یہ لوگ، لیکن اب پہلی بار ان کی نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی ہے جو بہت زیادہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کے لیے۔ ان خیر من استجرت، کہ بہترین شخص جس کو آپ اجرت پہ رکھیں گے، اب یہ عورت جو ہے وہ اپنے والد سے کہہ رہی ہے کہ بہترین شخص جو آپ کسی کو اجرت پہ رکھیں گے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے القوی الامین، جو قوی بھی ہو، قوت والا بھی ہو، اور امین بھی ہو، امانت دار ہو، آنےسٹ ہو۔ تو یہاں پہ اس بات پہ ذرا سا میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی، کہ جو ایک بیٹی تھی اس نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پہ رکھ لیجیے، اور سب سے بیسٹ انسان کون ہوتا ہے اجرت پہ رکھنے کے لیے؟ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پوسٹ کو دینے کے لیے، کسی بھی رسپانسبلٹی کو، کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی کو دینے کے لیے سب سے بہترین شخص جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو القوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اور وہ دو عورتیں اس بات کی شہادت دے چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ خود ان کے والد صاحب نے بات کرنے سے اور انٹریکشن سے اور کنورسیشن سے اور پوری سٹوری سننے سے اس بات کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اور میں جیسا بتا چکا ہوں ان کے باپ بڑی بزرگی والے اور نیک انسان تھے، تو انہوں نے بخوبی بھانپ لیا کہ یہ جو شخص ہے وہ امین تو ہے ہی، امانت دار بھی ہے، اور قوی جو ہے وہ تو ہے ہی، انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب یہاں پہ قوی سے مراد جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، یعنی کسی بھی جاب میں آپ کو کسی شخص کو ہائر کرنا ہے تو دو چیز آپ کو دیکھنی ہوگی، ایک امانت داری، یہ قرآن کا اصول ہے، دیکھ لیجیے یہاں سے ہم اصول ایک ڈرائیو کریں گے، اور اس اصول کا اپلیکیشن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں کیا ہے، اس کا بھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، اب میں ذرا ٹینجنٹ پہ جا کے اس اصول پہ بات کر رہا ہوں، تو اس پوسٹ پہ ہائر کرنے کے لیے آپ اس شخص کے اندر دو چیزیں دیکھیں، ایک قوی سے مراد ہوتی ہے قوت والا، لیکن اس براڈر کنٹیکسٹ میں سے مراد کمپیٹنسی ہوتی ہے، یعنی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کیس میں تو چونکہ کھیت کا کام کرنا تھا، پانی بھرنا تھا، ہے نا، اور دنیاوی محنت مشقت کا کام کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کمپیٹنسی سے مراد فزیکل پاور ہونی چاہیے۔ آپ ذہنی طور پہ بڑے ذہین ہوں لیکن آپ کے اندر اگر جسمانی قوت نہیں ہے تو اس طرح بھاری بھرکم کام آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کو اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پہ یعنی کسی کو ہائر کرنا ہے اور کسی کو اس قسم کے تو وہ میتھمیٹیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، اس کا ذہن تیز ہونا چاہیے۔ اب وہ بہت بڑا پہلوان ہے لیکن اس کو میتھس نہیں آتی تو آپ اس کو اکاؤنٹنٹ کے طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو قوی سے مراد جو ہے کمپیٹنسی ہے، یعنی جس جاب کے لیے آپ ہائر کر رہے ہیں اس جاب کی کمپیٹنسی، اس جاب کی صلاحیت، اس جاب کی ضرورت کے مطابق جو ضروری صلاحیتیں ہیں وہ اس شخص کے اندر کتنی ہیں یہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اور امین، اور دوسری چیز جو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس شخص کے اندر امانت داری کتنی ہے، لائلٹی کتنی ہے نا۔ تو یہ دو شخص اور یہی اصول جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اپنایا جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، چاروں خلیفہ کا جو اپوائنٹمنٹ ہوا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اپوائنٹمنٹ جو ہے بالاجماع ہوا ہے، اجماع، یعنی صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا تو خلیفہ ہو گئے۔ پھر حضرت عمر جو خلیفہ بنے ہیں وہ ابو بکر صدیق کے اپوائنٹمنٹ پہ بنے ہیں،
اپنے آخر ڈیتھ بیڈ پہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو چند صحابہ سے مشورہ، جو عاقل صحابہ تھے اور جو بڑے علماء کبار صحابہ تھے، ان سے مشورہ لے کے حضرت عمر کو مقرر کر دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ نے حضرت عمر کو کس بیسس پہ مقرر کیا ہے؟ تو جو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر جو ہیں القوی الامین، کہ عمر قوی بھی ہیں، مضبوط ہیں۔ ایک لیڈرشپ کے لیے جو مضبوطی چاہیے ہوتی ہے انسان کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سچویشن یعنی خراب ہو تو انسان گھبرا جائے، تھوڑا سا صورتحال جو ہے یہ ہو تو انسان بیک فٹ پہ آ جائے۔ نہیں، لیڈر کو مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا۔ صورتحال یعنی گورنمنٹ سنبھالنا ایک چھوٹے بچوں کا کام نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ سنبھالنا جو ہے وہ کوئی آرٹیکل لکھنا اور جو ہے وہ ایک مجلس میں 10 منعقد کرنا جیسی بات نہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اس کے لیے قوت کا ہونا بہت ضروری ہے، مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مضبوط لیڈر نہیں ہوگا تو کبھی بھی سکسیسفل وہ گورننس کا کام نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دو جو سب سے پرومیننٹ اور خصوصی کوالٹی تھی، وہ ان کی قوت تھی اور امانت داری۔ اس اصول کو یوز کیا ہے ابو بکر صدیق نے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہو یا صحابہ ہوں، ان کے اصول قرآن سے ڈرائیو ہوتے تھے۔ وہ کوئی پولیٹیکل سائنس اور پی ایچ ڈی نہیں تھے ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، یا پاور میکینکس کی پہ انہوں نے ریسرچ نہیں کی تھی، ہے نا، یا سوشل اسٹرکچر کس طرح سماج کا چلتا ہے اس پہ اسٹڈی نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن ان کے اصول قرآن سے ڈرائیو ہوتے تھے۔ تو جو اشارات قرآن کے اندر موجود ہیں ان سے وہ اصول نکالا کرتے تھے۔ جیسا میں نے یہاں آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ جو بیٹی تھی اس نے سجیشن دیا کہ سب سے بہترین جو آپ کسی کو ہائر کریں تو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ ایک یہ کہ وہ قوی ہو، کمپیٹنٹ ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو، آنےسٹ ہو، لائل ہو۔ تو یہ بات جو ہے ان کے والد صاحب کو جچی لگی، تو انہوں نے جو اب موسیٰ علیہ السلام سے امپلائمنٹ کانٹریکٹ کی بات اب وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو ہم اگلے ٹرن پہ اس سے بات کریں گے، کہ ان کے والد صاحب نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں، اور صرف یہ ارادہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کی شادی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر دیں گے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ نیکسٹ ٹرن پہ ہوگی۔ ابھی آپ جو ہے وہ بس اس اصول کو یاد رکھیں کہ جو ان کی بیٹی نے بیان کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار رہا عورت سے انٹریکشن کا، اور ان کا جو ایک پاک بازی کا طریقہ رہا، وہ تیسری چیز ڈائنامزم جو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تھی، کہ وہ کسی کمزور کو، مجبور کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ اس کی مدد کو چلے جاتے تھے۔ لیکن ساتھ میں پاک بازی کے ایلیمنٹ، جیسا کہ علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے روح المعانی میں، اور کئی مختلف تفاسیر میں ابن کثیر وغیرہ میں مینشن ہے یہ بات، کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ گھر پہ جا رہے تھے ان کے والد کے بلانے پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ میرے پیچھے چلیں، کیونکہ راستہ ظاہر ہے وہ عورت کو دیکھا ہوا تھا، تو کہا کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں، اور یعنی کچھ گٹیاں ہاتھ میں رکھیں اور وہ گٹیوں سے اشارہ کرتے رہیں پھینک پھینک کے کہ وہ راستہ کدھر ہے، تاکہ میں جو میری نظر جو ہے وہ آپ پہ، یعنی ایک پردہ نشین خاتون پہ بھی میری نظر نہ پڑے۔ تو یعنی پاک بازی کی معراج جو ہو سکتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی شخصیت اور کردار کی مضبوطی کو شو کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 26 پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ 27 آن ورڈز جو ہے وہ نیکسٹ سنڈے کو ہم کیری کریں گے۔ ایک بات یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کر دوں، پھر میں سوال جواب کے لیے آپ کے سامنے اوپن کروں گا پلیٹ فارم۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے یا دوسری یعنی 2 ہفتے بعد سے ہمارا، اب میں ڈیٹ جو ہے وہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ ڈیٹ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، جو کہ ہفتے میں ایک دن ہوگی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سیریز ہے وہ تو چلتی رہے گی، سنڈے کو 3 بجے جو جس ٹائم پہ چل رہی ہے اسی ٹائم پہ ویک میں ایک دن چلتی رہے گی، اور ویک میں ایک دن اور سیرت کا پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پہ اور تمام واقعات جو آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں، جو کتب سیرت میں موجود ہیں، اس کا تفصیلی قصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر ان سے جو حکمتیں ڈیرائیوڈ ہیں اور جو مختلف پہلو ہیں آپ کی سیرت کے، اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا۔ تو وہ عنقریب ہم وہ سیریز شروع کرنے والے ہیں، جس کی انفارمیشن آپ تک کنوے کر دی جائے گی۔ تو یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں، ہفتے میں ایک دن، اور وہ 40 منٹس کا درس ہوگا، 40-45 منٹس ایٹ میکس۔ اس میں میں کوشچن آنسر نہیں لوں گا، کیونکہ کوشچن آنسر سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ہے طویل ہو جاتا ہے۔ تو کوشچن آنسر جن کو بھی سیریت سے متعلق ہوگا وہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمیں، لیکن وہ انشاءاللہ ہفتے میں کسی ایک دن، موسٹ پروبیبلی فرائیڈے نائٹ کو میں رکھنے کا سوچ رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنے حساب سے اگر کسی کو فرائیڈے نائٹ سے پرابلم ہے تو وہ بتا دیں، اور وقت جو سوچ رہے ہیں یا تو 9 بجے یا 10 بجے رات میں،
اور وہ سیرت کا پروگرام جو ہوگا وہ کافی ڈیٹیلڈ ہوگا، ہر پہلو کو کور کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے عرب کے جو ماحول تھا اس کو کور کرے گا، پھر آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، پھر آپ کی شادیاں، پھر آپ کی نبوت، پھر آپ پہ جو مختلف اوقات پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کریٹیکل اسٹیج پہ نازل ہوئی ہیں، ان کی تفاصیر بھی along with سیرت جو ہے بیان کی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ پہلی آیت جو آپ پہ نازل ہوئی اقرا، اس کی مطلب یعنی اس پہ تفصیلی کلام جو ہے وہ تب ہوگا جب نبوت کا بیان اس سیریز میں ہم پہنچیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کی جو پوری مکی زندگی ہے اس پہ تفصیلی گفتگو، پھر آپ کی جو مدینے کی زندگی ہے، آپ کی جنگیں جو مختلف، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ موتا جو کہ آپ کی اپنی جنگ نہیں ہے لیکن ایک سگنیفیکنٹ جنگ تھی، پھر جنگ تبوک ہے، جنگ حنین ہے، فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عرب قبائل کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا طریقہ رہا، پھر آپ کا اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ رہا، پھر آپ ایز اے اسٹیٹ پرسن کیسی رول پلے کرتے تھے، پھر آپ کی شخصیت جو ہے وہ مختلف یعنی پوزیشنز میں کس طرح کام کرتی تھیں، پھر آپ کی وفات، اور پھر آپ کی یعنی مجموعی دعوت کا خلاصہ انشاءاللہ۔ تو وہ ایک لمبی سیریز ہوگی، وہ کوئی شارٹ نہیں ہے، اور وہ سلسلہ چلے گا طویل، لیکن وہ ہفتے میں ایک دن ہی ہوگا، اور اس میں ہماری گزارش ہے کہ آپ خود بھی جڑیں اور بھی لوگوں کو جوڑیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ایک تو یہ کہ فرض بھی ہے، دوسری چیز کہ دین کے مجموعی فہم کے لیے، اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیرت سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ جو شخص سیرت پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنے نظر کے سامنے رکھتا ہے، پھر دین کا جو مجموعی فہم ہے وہ اس پہ منکشف ہو جاتا ہے، اور دین کے مجموعی فہم کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سیرت سے بہتر کوئی ٹول نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے جب سیرت کی سیریز شروع ہوگی تو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن فہمی میں سیرت کا کیا رول ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سیریز جو ہے قریب اسٹارٹ ہونے والی ہے سیرت کی، موسٹ پروبیبلی جون کے فرسٹ ویک یا جون کے سیکنڈ ویک سے اسٹارٹ ہوگی، تو آپ لوگ اپنے آپ کو گیئر اپ کر لیں اس کے لیے، خود بھی تیار رہیں اور بھی لوگوں کو جوڑیں، اور یعنی یہ سیرت اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگی جو دین کا بالکل کچھ بھی علم نہیں رکھتا ہو، اور اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگی جس نے اچھی خاصی کتابیں بھی پڑھ لی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے جڑیں اور بھی لوگوں کو جوڑیں، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی انشاءاللہ، تو دین کی محبت اور دین پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن تھا، جو چھوٹا سا اناؤنسمنٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہے مختلف یعنی ادر جو ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے بھیج دی جائیں گی آپ لوگوں کو، تو وہ جلدی ہی وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کب یہ اسٹارٹ ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ تھا۔ اب انشاءاللہ کوشچن آنسر کے لیے جو آج کے درس سے ریلیٹڈ ہے یا اور بھی کوئی سوالات ہیں وہ اس کے لیے میں اوپن کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی بھائی کو سوال کرنا ہو یا کوئی چیز ایڈ کرنی ہو وہ اب اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔